بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ جی آج ہم لوگ جز نمبر 5 جو ہے اس کو کور کر رہے ہیں. اس میں کچھ آیات ہیں سورہ نساء کی، خاص طور پر آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116 جن کا معنی اور تقریباً آیت بھی ایک جیسی ہے. اور یہ وہ آیت ہے جہاں پہ 2 دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کوئی بھی گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، اور وہ ہے شرک. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کوئی بھی گناہ معاف کر دے، لیکن جو شرک ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے یہاں پہ ایک بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے. اسی طرح دوسری آیت میں یہ بات ارشاد فرمائے کہ یہ بہت بڑی دلالت ہے. تو اب اس سے کیا لیسن ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کے بارے میں کتنے سیریس ہیں، کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان اپنے رب کو جھٹلا دے، اپنے رب کا انکار کر دے، جس ذات نے اس کو پیدا کیا، جس ذات نے اس کو پال پوس کے بڑا کیا، جس ذات نے اس کو وہ سب کچھ عطا فرمایا جو آج اس کے پاس ہے، اور وہ اسی کا انکاری ہو جائے. تو ویسے تو جب ہم بات کرتے ہیں اس کے بارے میں تو تاثر یہ آتا ہے کہ انسان اگر شرک کے اندر چلا جائے تو واپسی کا راستہ کوئی بھی نہیں ہے. اچھا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور وہ بڑی اہم ہے اور وہ بڑی مشہور حدیث ہے. اس کو حدیث بطاقہ والی حدیث بھی کہا جاتا ہے. یہ وہ حدیث ہے جہاں پہ ذکر کیا گیا ایک ایسے شخص کا جو کہ بہت گناہ گار تھا، اور جس طرح جو نارمل قسم کے گناہ ہوتے ہیں ان کے اندر انوالو تھا، اور شاید کچھ ایکسٹرا گناہوں میں بھی انوالو تھا، حتیٰ کہ اس کا جو پلڑا ہے گناہوں کا وہ بھر چکا ہے. اور پھر اس کے پاس سے، اس کے پلے سے صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا بطاقہ نکلتا ہے جس کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھا ہوتا ہے، اور جب وہ پلڑے پر ڈالا جاتا ہے تو وہ اس کے تمام گناہوں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں. اچھا، اب اس حدیث کے اندر آلدو بہت بڑی امید ہے اور بہت بڑی اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ یہ توحید کی طاقت کتنی زیادہ ہے کہ ایک بندہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا. پھر اور حدیث بھی ملتی ہیں جہاں پہ ہم لوگوں نے کچھ ہی دن پہلے جب آیت الکرسی کی تفسیر پڑھے تھے تو شفاعت کی بات ہوئی، تو ایسی احادیث بھی ملتی ہیں جب یہ کہا جائے گا کہ بھئی جہنم سے جو شخص بھی ہے نیکی کرنے والا، حتیٰ کہ کسی کے پاس کلمہ بھی ہے تو اس کو بھی باہر نکال کے لے آؤ. پھر آخر میں کون رہ جائیں گے؟ وہی رہ جائیں گے جو مشرکین تھے اور منافقین تھے اور جو اس قسم کے لوگ تھے، وہ پیچھے رہ جائیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ توحید جو ہے نا، یہ کوئی ہلکی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم ہونا اور مرتے دم تک اس پر قائم ہونا، کسی کے ساتھ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. اب یہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنا جو ریڈار ہے نا شرک کے اعتبار سے، اس کو بڑا سینسٹیو کرنا ہے کہ کہیں مجھ سے غلطی سے بھی شرک نہ ہو جائے. اب شرک کی جو اقسام ہیں وہ ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم جو توحید کی اقسام تھی انہی کو اگر آپ فلپ کر دیں تو وہ شرک کی اقسام بن جاتی ہیں. توحید ہم نے پڑھی تھی ربوبیہ ہے، الوہیہ ہے اور اسماء و صفات ہے، یعنی رب اللہ کی ذات کو مانا جائے، آپ کا پالنے والا اللہ ہے. نمبر 2، عبادت کے لائق بھی اللہ ہی ہے، اور جتنی بھی اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ کسی اور کو زیب نہیں دیتی. کہ آپ کہیں کہ ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ میری مصیبتیں اور مشکلیں اور پریشانیاں دور کرنے والا ہے، اور نعوذ باللہ کوئی اور بھی ہے جو غیب سے مدد مجھے لا کے دے سکتا ہے. اس طرح کی بات ہم نہیں کر سکتے. دنیاوی قسم کی مدد جو ہے وہ ہم اوروں سے مانگ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر میری گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے تو میں کسی کہتا ہوں بھائی جان ذرا آ کے ذرا ہاتھ بٹا دے، یہ ذرا جیک لگانا ہے گاڑی کو یا کوئی ایسی چیز، وہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں بات کر رہا ہوں ایسی مدد جو صرف اللہ جس کا مستحق ہے، کہ میں اولاد مانگ رہا ہوں، میں مال میں اضافے کی دعا کر رہا ہوں، میں زندگی موت کی دعا کر رہا ہوں، میں کوئی اس قسم کی یعنی غیبی مدد کی بات کر رہا ہوں، اور وہ میں اللہ کے بجائے کسی اور کے در پہ مانگنا شروع کر دوں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. تو اب شرک کی بھی 2 اقسام، یعنی ان 3 اقسام یہ تو ہیں ہی ہیں جو آپ کو بتانا کہ ربوبیہ، الوہیہ، اسماء و صفات. اس کے علاوہ 2 اور اقسام بھی ہیں اور وہ ذرا سمپل ہیں زیادہ. ایک ہے شرک اکبر اور ایک شرک اصغر، یعنی ایک بڑا شرک ہے اور ایک چھوٹا شرک ہے. دونوں شرک ہی ہیں، لیکن شرک اکبر جو ہے یہ وہ ہوتا ہے جس سے انسان جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور شرک اصغر وہ ہوتا ہے، چھوٹا شرک وہ ہوتا ہے جس میں انسان دائرہ اسلام میں ہی ہوتا ہے لیکن گناہ کبیرہ کا جو ہے نا مرتکب ہوتا ہے کہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. اب یہ بڑے شرک تو سمجھ میں آ گئی. یہ جو بڑا شرک ہے، شرک اکبر جو ہے، اس کے اندر یہ 3 کیٹیگریز تھیں، آپ کو بتا دی میں نے، ربوبیہ، الوہیہ، اسماء و صفات. اب جو شرک اصغر ہے اس میں کس قسم کی چیزیں آتی ہیں؟ مثال کے طور پہ نجومیوں کے پاس چلے جانا،
قسمت کے حال پتہ کروانے کے لیے. اب یہ کیا ہے؟ یہ غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اب یہ نجومی کے پاس جا رہے ہیں, اچھا ہاروسکوپس کی طرف جا رہے ہیں. یہ کیا؟ یہ مائنر شرک ہے کہ آپ جو ہے نا یہ بلیو کر رہے ہیں کہ کسی اور کو بھی فیوچر کے حالات کا پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ. پھر اس میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ جب انسان جو ہے وہ اپنے نفس کا پجاری ہو جاتا ہے, اور اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 43 میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے اس کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا, یعنی اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے سامنے کھڑا کر دیا. یعنی ایک طرف اللہ کی مرضی اور ایک طرف آپ کی مرضی, اور آپ اللہ کی مرضی نہیں چل رہے, آپ اپنی مرضی کر رہے ہو. تو یہاں پہ جب سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا آپ نے اس کو دیکھا, تو اس سے یہ مراد نہیں کہ آپ کے ہاں جی میں نے دیکھا وہ ہماری کلاس میں بیٹھا ہوا تھا. اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے آپ کو جب آئینے میں دیکھیں تو آپ غور کریں کہ کیا یہ وہی شخص تو نہیں ہے جو اپنے نفس کو اللہ کے ساتھ ایک اور چھوٹا گاڈ ود اے اسمال جی بنا دیتا ہے. تو یہ بھی ایک قسم کا شرک ہی ہے. اور پھر ایک اور قسم کا شرک یہ ہوتا ہے کہ جب زندگی میں کوئی معاملات ہو جائیں تو اس کے بارے میں ڈس سیٹسفائیڈ ہو جانا, اپنی قسمت پہ ڈس سیٹسفائیڈ ہو جانا, یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے. کیونکہ دیکھیں جو بھی آپ کی زندگی میں ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ ہی ہوا ہے, چاہے اچھا ہوا ہے برا ہوا ہے, جو بھی ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا اذن, اللہ تعالیٰ کی مرضی اس میں شامل تھی. تو اب آپ اس پہ کہیں کہ بھائی ہائے میرے ساتھ ہی کیوں ہوا, تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک قسم کا چھوٹا شرک ہے. کیونکہ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, ہمارے علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جو حاسد ہوتا ہے نا, حاسد, وہ بھی ایک طرح کا چھوٹا شرک کر رہا ہوتا ہے. اب آپ کہیں یار ہر بندہ ہی شرک کر رہا ہے, حاسد کیسے شرک کر رہا ہے؟ حاسد اس لیے کر رہا ہے کیونکہ حاسد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے راضی نہیں ہوتا. حاسد جو ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے بھائی اس کے پاس نئی گاڑی کیوں آئی, میرے پاس کیوں نہیں آئی, اس کو جاب میں پروموشن کیوں ملی, مجھے کیوں نہیں ملی. تو وہ کس کو چیلنج کر رہا ہے؟ دراصل اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو چیلنج کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی جو تقسیم ہے اس کو چیلنج کر رہا ہے. تو اس لیے ہمارا جو ریڈار ہے نا شرک کے معاملے میں, یہ بڑا سینسٹیو ہونا چاہیے. ہلکی سی بھی آپ کو شرک کی بو آئے, آپ کہیں اللہ اکبر استغفر اللہ, میں نے اس طرف نہیں جانا. تو یہ وہ چیزیں جس سے بچنا بہت ضروری ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں آج کے اس دور میں جو ہمارا مسئلہ ہے نا وہ ایک اور قسم کا شرک ہے. اور وہ شرک کیا ہے؟ وہ ہے جس کو ہم سیکولرزم کہتے ہیں. سیکولرزم کیا ہے اس کی پہلے میں آپ کے سامنے ڈیفینیشن رکھ دیتا ہوں. ویسے آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں جی اسلامک سیکولرزم بھی کچھ ہے ہوتی ہے. تو دیر از نو سچ تھنگ ایز اسلامک سیکولرزم. اسلامک سیکولرزم از لائک سیئنگ کہ کوئی موٹا سا پتلا بندہ مجھے آج نظر آیا. یہ دونوں چیزیں اپوزٹ ہیں. یا میں کہتا ہوں کوئی مجھے کالا سا گورا نظر آیا یا لمبا سا چھوٹا نظر آیا, یہ یعنی بالکل اپوزٹ چیزوں کو ساتھ ملا دینا اسلامک سیکولرزم. اگر میں کہتا ہوں اسلامک شرک تو آپ میری بات مان لیں گے. میں کہتا ہوں جی میں آپ کو نا اسلامک شرک کی طرف لے جانا چاہتا ہوں, تو آپ کہیں گے یار شرک اور اسلام دونوں اپوزٹ ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ کوئی گناہ معاف کر دے گا, شرک معاف نہیں کر رہا, آپ اسی کو اسلام سے جوڑیں. اب سیکولرزم کیا ہے؟ اس کی جو ڈیفینیشن ہے میریم ویبسٹر ڈکشنری کی, وہاں پہ تو کہتے ہیں کہ اٹ از انڈیفرنس ٹو اور ریجیکشن اور ایکسکلوژن آف ریلیجن اینڈ ریلیجیس کنسیڈریشنز. یعنی ایک پولیٹیکل فلاسفی ہے کہ آپ یا تو دین کے معاملے میں انڈیفرنٹ ہیں, یو ڈونٹ کیئر اباؤٹ ریلیجن. وین رننگ پیپلز افیئرز, جب دنیا میں کے معاملات کو طے کرنا ہو, لوگوں کے معاملات کو ڈیل کرنا ہو, یا تو آپ ریلیجن کے بارے میں کیئر نہیں کرتے, یا اس کو ریجیکٹ کرتے ہو, یا اس کو ایکسکلوڈ کرتے ہو جان بوجھ کے. اینڈ آل کائنڈ آف ریلیجیس کنسیڈریشنز. یہ اب میریم ویبسٹر ڈکشنری کی ڈیفینیشن ہے. اور بھی اگر آپ ڈیفینیشن دیکھیں تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ سیکولرزم از این آئیڈیالوجی دیٹ سیز ریلیجن شوڈ ناٹ بی انوالوڈ ود دی آرڈنری سوشل اینڈ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز آف اے کنٹری. It dictates that there is no official religion of the state. یعنی اسٹیٹ علیحدہ ہے, ریلیجن علیحدہ ہے, دونوں کو سیپریٹ رکھو. یعنی کہ بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ -1 فارمولا لگائیں گے جس میں -1 جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو آپ نے مائنس کرنا ہے اپنے سسٹم میں سے, اپنے وے آف لائف میں سے. اسلام کیا ہے جی؟ اسلام ایک وے آف لائف ہے, اسلام ایک ضابطہ حیات ہے, اسلام ایک ریلیجن نہیں ہے, اسلام ایک مذہب نہیں ہے, اسلام ایک وے آف لائف ہے, ایک دین ہے. دین میں اور مذہب میں فرق ہے. مذہب وہ ہوتا ہے جو فار ایگزامپل آپ کہتے ہو جی میں جمعے کی جمعے کرتا ہوں یا اتوار کے اتوار کرتا ہوں, یہ میرا مذہب ہے اور یہ میرا بزنس ہے اور یہ میرا اسکول ہے. یہ سب علیحدہ علیحدہ ہیں اور یہ سب علیحدہ ہو کے آپس میں بالکل ڈفرینٹ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن ہمارا جو اسلام ہے ہمارا وے آف لائف ہے, ہمارا ضابطہ حیات ہے. وہ ہمارے صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک ہم اسلام کے دائرے کے اندر ہی ہوتے ہیں, کسی پوائنٹ پہ اس دائرے سے باہر نہیں چلے جاتے. تو سیکولرزم یہ کہتا ہے, آسان اردو ترجمہ یہ ہے
کہ برائے مہربانی ہمیں اپنے روزمرہ کے معاملات کو چلانے میں، لوگوں کے معاملات کو ڈیل کرنے میں مذہب سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کو ہم بیچ میں نہیں لے کر آئیں گے۔ جو لبرلزم کے فاؤنڈنگ فادرز ہیں اس میں جان لاک بھی ہیں، جن کا جو سیکنڈ ٹریٹیز آن گورنمنٹ تھا اس کے اندر انہوں نے یہ پہلی دفعہ ٹرم کوائن کی، حالانکہ جان لاک اللہ کو مانتا تھا اور اس نے سیکنڈ ٹریٹیز کو سٹارٹ ہی کیا بائبل کی بک آف جینیسس کے ساتھ کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام، یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ کو ایکنالج کرتا ہے اللہ تعالیٰ تھے، اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس سے ایو کو، اما حوا کو پیدا کیا اور دنیا میں انسانوں کو بکھیر دیا، یہاں تک تو وہ مانتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے جا کے وہ کہتا ہے کہ دیکھیں لیکن اب جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہمارے افیئرز میں انوالو نہیں ہوتا، نعوذ باللہ، اور اب جو ہے گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل ہوگی، یعنی اب جو قانون سازی ہوگی وہ ہم خود کریں گے، اب اللہ سے مشورہ نہیں لیں گے۔ آگے جا کے آپ دیکھیں وولٹیئر جو ہے اس نے مثال دی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، وہ کہتا ہے کہ جی گاڈ از این ایبسنٹی لینڈ لارڈ، اور اس کی مثال اس نے دی واچ میکر انالوجی، بڑی مشہور ہے واچ میکر انالوجی۔ واچ میکر انالوجی کیا ہے کہ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مثال ایسے ہے نعوذ باللہ کہ جس طرح ایک گھڑی بنانے والا ہوتا ہے نا، تو جس نے گھڑی بنائی ہے، اب جس نے یہ گھڑی بنائی ہے وہ پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہوا ہے، کہیں جو ہے نا یورپ میں بیٹھا ہوگا، اچھا وہ بندہ جو ہے اب وہ اس گھڑی کے چلنے سے انوالو نہیں ہے، وہ گھڑی بنائی اس نے لیکن اب وہ بیٹھا ہوا ہے یورپ میں کہیں پہ، لیکن یہ گھڑی اب چل رہی ہے تو وہ اس کے اندر انوالو نہیں ہے اس پروسیس میں۔ تو وولٹیئر نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو چلو اگر ہم مان لیتے ہیں تو اس نے کائنات بنائی اور اب وہ نعوذ باللہ چھٹی پہ چلا گیا، حالانکہ ہم نے سورہ یعنی جو بقرہ میں آیت الکرسی میں پڑھا تھا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ولا یؤودہ حفظہما، اللہ تعالیٰ کو کوئی فٹیگ نہیں ہے اس دنیا کے افیئرز کو مینیج کرنے میں، اور نہ اللہ کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، یعنی اللہ انوالو ہے اس پروسیس کے اندر۔ تو وولٹیئر نے کہا نہیں، بنا کے وہ چلا گیا، اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنی قانون سازی خود کریں گے، ہینس وی ہیو سیکولرزم۔ تو یہ آگے جی سیکولر تھاٹ کہ اب ہم اپنے افیئرز کو خود ڈیل کریں گے۔ تو اب حلال اور حرام کا فیصلہ ہم برائے مہربانی کسی مذہبی کتاب سے رابطہ نہیں کریں گے، یا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جی اب ہمارے فیصلے ہوں گے تو ہم کہیں گے کہ جی بتائیں کہ آپ کے مذہب میں کیا ہے تو ہم اس فیصلے پہ چلیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم خود، انسان خود ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون سی چیز کرنے والی ہے اور کون سی نہیں کرنے والی۔ فاسٹ فارورڈ کریں تو امریکہ میں آ جائیں اور آج آپ امریکہ میں دیکھیں کہ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ جو ان کا مین ایتھیکل پرنسپل ہے وہ اس چیز پر بیسڈ ہے کہ دو لوگوں کے بیچ میں اگر کنسینٹ ہے، کیونکہ لبرلزم ہے نا، لبرٹی ہے، ہر بندے کے پاس انڈیویجول فریڈمز ہیں، شخصی آزادی ہے آپ کے پاس، اور وہ شخصی آزادی اس طرح کی ہے کہ اگر کسی کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا تو بسم اللہ، ایز لانگ ایز ٹو پیپل ہیو کنسینٹ تو دیٹس اوکے۔ تو مثال کے طور پہ اگر ایک لڑکا لڑکی جو ہیں وہ غیر شادی شدہ ہیں لیکن آپس میں کنسینٹ ہے، کوئی جبری کوئی معاملہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہو کے ساتھ رہ بھی لیں تو کوئی مسئلہ نہیں، بغیر نکاح کے رہ رہے ہیں، بچے بھی ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ حالانکہ ہمارا دین جو ہے وہ آپ کے جان، مال، حسب، نسب سب کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ مقاصد شریعت کے اندر چیزیں ہیں، یہ بنیادی چیزیں جن کی دین جو ہے وہ پروٹیکشن کا ذمہ لیتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، اگر لڑکا لڑکی اگر ایک ساتھ بھی ہیں تو دونوں کنسینٹ سے رہ رہے ہیں، آپس میں دونوں کی رضامندی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اب تو معاملہ آگے بڑھ کے اگر لڑکا لڑکا بھی آپس میں ساتھ رہنا شروع کر دیں پیار محبت کے ساتھ تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر ایک بندہ سودی کاروبار کر رہا ہے، ایک سود دے رہا ہے ایک لے رہا ہے، تو آپس میں کانٹریکٹ ہے، میوچل کانٹریکٹ ہے، کنسینٹ کے ساتھ ہوا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، اور صحابہ کہا کرتے تھے کہ جو بندہ سود میں ڈیل کر رہا ہے وہ جب مرے تو برائے مہربانی اپنے ساتھ تلوار لے کے مرے، تلوار اور شیلڈ لے کے مرے، کیونکہ جب وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا سب سے پہلے اس کو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنی ہوگی جا کے، پھر باقی معاملات ہوں گے اس کے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو جب وہ مرے تو اس حالت میں مرے کہ تلوار اس کے ہاتھ میں، کیونکہ جیسے ہی وہ اٹھے گا تو اس کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اللہ کی بات کدھر ہے اور آپ کی بات کدھر ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی اگر کوئی بندہ شراب پی رہا ہے اور دوسرا پلا رہا ہے، دونوں کنسینٹ سے کر رہے ہیں، دونوں کی رضامندی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ بھی ٹھیک ہے بالکل، کوئی زبردستی کسی کو شراب نہیں پلا رہا، کنسینٹ ہے، نو پرابلم۔ اچھا پھر یہ کہ جوا ایک بندہ کھیل رہا ہے، کھلا رہا ہے، لاس ویگس آپ چلے جائیں، سن سٹی کہتے ہیں اس کو، گناہوں کا شہر، یہ نام ہے اس کا۔
ہر طرح کا کسینو اور گیمبلنگ کی اپرچونٹی وہاں پہ آپ کو پرووائڈ کی گئی ہے, لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ لیگل ہے. کیوں؟ کیونکہ کنسنٹ سے ہو رہا ہے. ایک بندہ اپنی کنسنٹ سے پیسے ڈالتا ہے اور جو دوسرا کسینو ہوتا ہے اس کے پیسے لے لیتا ہے, تو ٹھیک ہے, نو پرابلم. اور یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیبیٹ تھی بہرحال امریکہ میں جو چھڑی, اور بلکہ جرمنی میں سٹارٹ ہوئی تھی, کہ ایک بندے نے انٹرنیٹ پہ ایڈ ڈالا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد مجھے کوئی کھا جائے. یہ انسان کی جب مت ماری جاتی ہے نا پھر ایسا ہوتا ہے. تو جرمنی نے ایک بندے نے انٹرنیٹ پہ ایڈ ڈالا کہ میں چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد مجھے کوئی کھا جائے تو میں اس کو $, دے گا. تو ادھر سے کوئی 50 ایک لوگوں نے حامی بھر دی کہ بھی پیسے دیں گے تو اگر آپ کو یعنی اف یو آر کوکڈ رائٹ ویل ایٹ یو, نو پرابلم. تو کیا ہوا, اس نے پھر فائنلی ایک کے ساتھ گاہک بنایا, ڈیل فائنل کر دی اس نے, اور ڈیل فائنل کرنے کے بعد جب اس کا انتقال ہوا تو وہ بندہ اسے کھا گیا. جب کھا گیا تو کیس ہو گیا اس پہ کہ جی یہ کینیبلزم ہوا ہے. تو اس نے کہا جی میرے پاس یہ اسٹیمپ پیپر ہے $50 والا, $50 والا نہیں تھا, جرمنی میں جو بھی اسٹیمپ پیپر ہوتا ہے اس پہ لکھا ہوا تھا کہ جی یہ بالکل کانٹریکٹ ہے, لیگل ٹینڈر ہے, لیگل ٹینڈر ہے جی. ان کے پاس ڈاکیومنٹ ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ جی کنسنٹ سے ہوا ہے, اس کا انگوٹھا بھی لگا ہوا ہے, سائن بھی ہوا ہے. تو یہ بہت بڑا کیس بن گیا ان کا کہ جی کنسنٹ میں کیا کچھ الاؤ کریں گے پھر آپ, کیا کینیبلزم الاؤ کرتے ہیں پھر ہم, یعنی یہ ان کے ہاں بڑا ایتھیکل مسئلہ بن گیا یہ کہ بھئی کنسنٹ میں پھر کتنا کچھ جائز ہے. تو ہمارا دین تو پہلے کہتا تھا کہ بھئی جو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے وہ حتمی ہو جائے گی آپ کے لیے, چاہے کنسنٹ اور نو کنسنٹ وٹ ایور اٹ مائٹ بی. اللہ اور رسول کے جو فیصلے ہوئے ہیں یا قرآن مجید میں یا حدیث مبارکہ میں, اس کے خلاف ایز اے مسلم آپ نہیں جا سکتے. یعنی آپ کے اوپر پابندی ہے کہ آپ نے ماننا ہی ماننا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں نہیں لیکن دیکھیں قرآن مجید میں وہ آیت ہے کہ لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر تو نہیں ہے, تو پھر سیکولر ہونے میں کیا مسئلہ ہے. تو اس کا مطلب ہے لا اکراہ فی الدین آپ کو سمجھ میں نہیں آئی آیت. لا اکراہ فی الدین کا مطلب واقعی میں یہ ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے. لیکن یہ کس کے اوپر بات فٹ ہو رہی ہے, یہ اس کے اوپر ہے جو غیر مسلم ہے. آپ غیر مسلم کے اوپر جبر نہیں کر سکتے. غیر مسلم کو میں گن پوائنٹ پہ کلمہ پڑھا دوں, اس سے نہ اس کو فائدہ ہوگا نہ مجھے فائدہ ہوگا. اس کو فائدہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس نے دل سے پڑھا نہیں. اقرار باللسان تو کیا لیکن اقرار بالقلب نہیں ہوا اس کا. اور مجھے فائدہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ مجھے کہا تھا کہ تم نے دعوت و تبلیغ کرنی ہے, گن پوائنٹ پہ اسلام نہیں قبول کروانا. تو میں کسی کو جبرن اسلام میں داخل نہیں کر سکتا, فورسڈ کنورژن نہیں کروا سکتا میں. لیکن اگر بندہ اپنی مرضی سے اسلام میں داخلہ لے لیتا ہے, اور اسلام میں داخلہ بہت ایزی ہے, جیسے کسی اسکول کالج یونیورسٹی میں لوگ داخلہ لیتے ہیں, ہر جگہ کا اپنا ایڈمیشن پروسیس ہوتا ہے, تو اسلام کا ایڈمیشن پروسیس بہت ایزی ہے. آپ کلمہ پڑھ دیں, آپ اسلام میں ہمارے بھائی ہیں. وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی جہاں پہ ایک صحابی نے میدان جنگ میں, ایک شخص تھا اس نے دوران جنگ لڑتے لڑتے کلمہ پڑھ دیا, تو صحابی نے کیا کیا, اس کی نا گردن اڑا دی. یہ کیس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے پوچھا کہ کیوں تم نے اپنے بھائی کو مارا ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے کلمہ نا دل سے نہیں پڑھا تھا. آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. آپ نے کہا کیا تم نے اس کے دل میں جھانک کے دیکھا تھا. پھر آپ نے ریپیٹ کیا کیا تم نے اس کے دل میں جھانک کر دیکھا تھا, کیا تم نے اس کے دل میں جھانک کر دیکھا تھا. وہ صحابی کہتے ہیں مجھے لگا کہ بس میں یہاں فنا ہو جاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دفعہ وہ بات ریپیٹ کی میرے سامنے کہ بھئی جو بھی تھا جیسا بھی تھا کلمہ پڑھ دیا, بات ختم ہو گئی. دل کے معاملے اللہ کے پاس ہیں, تیرا کام تھا تو ظاہر دیکھ رہا ہے, ظاہر پہ عمل کر. تو دلوں کے معاملے تو اللہ کو پتہ ہے کہ بھئی اس نے ماننا ہے نہیں ماننا, جو بھی ہوا ہے وہ تو اللہ جانتا ہے. ظاہری طور پر اس نے کلمہ پڑھ دیا, بس وہ جو نا مطلب اسلام میں تیرا بھائی ہو گیا. تو اس لیے اسلام میں ایڈمیشن بہت ایزی ہے, آپ کلمہ پڑھ دیں آپ ہمارے بھائی ہیں. لیکن یاد رکھیں اسلام میں گریجویٹ کرنا مشکل کام ہے. یونیورسٹی میں داخلہ تو مل جائے گا آپ کو, داخلہ مل گیا بسم اللہ اہلا و سہلا و مرحبا آ جائیے. لیکن گریجویشن کے لیے جو ہے نا, جس طرح اسکول میں داخلہ آپ کو مل جاتا ہے, کسی بھی زبردست قسم کا اسکول ہے, آئی وی لیگ یونیورسٹی ہے, ٹھیک ہے جی, آئی وی لیگ یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا آپ کا. اب داخلہ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ آپ کا 4.0 GPA کے ساتھ گریجویٹ کر گیا آپ, ایسا تو نہیں ہوا ابھی تو جی آپ ابتدائی عشق خیر ہوتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ابھی تو سٹارٹ ہوا ہے, ابھی تو سٹارٹ اس بات کا کہ ابھی تو آپ کی اٹینڈنس لگے گی, اس کے بعد آپ کے اسائنمنٹس ہوں گی, اس کے بعد آپ کے کوئزز آئیں گے, پھر آپ کے مڈ ٹرمز ہوں گے, پھر آپ کے فائنلز ہوں گے, پھر آپ کے فائنل پروجیکٹس ہوں گے. ہو سکتا ہے اگر آپ ماسٹرز لیول پہ ہیں تو آپ کا تھیسس وغیرہ بھی ہوگا, پھر جا کے کہیں آپ کو GPA ملے گا اور پھر آپ گریجویٹ کریں گے. اس سے پہلے تو نہیں. جسٹ بیکاز آپ کو داخلہ مل گیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گریجویٹ کر گئے. اسلام میں بھی داخلہ کرنا بہت آسان ہے, لیکن گریجویٹ کرنے میں تھوڑی محنت درکار ہے. اس میں پھر یہ کہ توحید پر قائم رہنا پڑے گا مرتے دم تک, شرک نہیں ہو سکتا جناب والا. نمبر 2, آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھنی پڑے گی, 4 وقت کی, 3 وقت کی, 2 وقت کی نہیں.
اب اس میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جی لا اکراہ فی الدین، مجھے آپ فورس نہیں کر سکتے. آپ دین میں داخل ہو گئے نا، اب آپ کو فورس کیا جا سکتا ہے. کیوں؟ اسکول کے اندر ایک بچہ داخل ہو گیا، اسکول پہ جب داخل نہیں تھا، آپ چاہے نکر پہنیں، آپ چاہے صبح 12 بجے اٹھیں، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن جب آپ کا داخلہ ہو گیا تو آپ اسکول برائے مہربانی یونیفارم میں ہی آئیں گے. یونیفارم کے علاوہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں جو مرضی کروں، آپ کو فالو کرنا پڑے گا. اور اسکول آپ پہ جبر کر سکتا ہے کہ بھئی تم یونیفارم میں آؤ گے ورنہ گیٹ آؤٹ. آپ 12 بجے نہیں اٹھ سکتے، اب آپ کو 8 بجے اسکول رپورٹ کرنا پڑے گا. نہیں کرو گے اسکول والے باہر نکال دیں گے. تو اسی طرح سے اسلام میں جب آپ داخل ہو گئے ہیں تو اب آپ کو اسلام کے قواعد و ضوابط، رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا ہوگا. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں اسلام میں داخل ہو گیا لیکن میرا طرز زندگی سیکولر ہوگا. میں اسلام میں داخل ہو گیا، اللہ کو مانتا ہوں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے رسول کو مانتا ہوں، لیکن قانون جب فالو کروں گا تو وہ ہوگا جس میں اللہ کو مائنس کر کے میں قانون فالو کروں گا. یہ بالکل یعنی متضاد ہے، یعنی سمجھے بالکل اپوزٹ ہے ٹو دی اسلامک وے آف لائف. اور یہ آج کا ہمارا ماڈرن ڈے شرک ہے، یہ ہمارا لیٹسٹ شرک 2.0 ہے. یہ یعنی جو لیٹسٹ ورژن آج کل جو ہے نا مارکیٹ میں چل رہا ہے وہ یہ والا شرک ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم تو بڑے اچھے مسلمان ہیں. یہ کس قسم کا مسلمان ہے جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کو، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے فیصلوں کو اہمیت ہی نہیں دیتا، ان کو سرے سے کنسیڈر ہی نہیں کرتا کہ یہ بھی کسی گنتی میں آتے ہیں. آج کا جو پاکستان میں جو ہمارا جن کے ساتھ تعلق واسطہ پڑتا ہے، جو ہمارا لبرل طبقہ ہے، ان کے ساتھ ہماری سب سے بڑی جنگ اسی بات پہ ہے. ہم کہتے ہیں اگر تم پاکستان میں رہتے ہو، اگر تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، یا تو نہیں کہتے تو پھر ہم تمہیں چھیڑنا چھوڑ دیں گے، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے. آپ کہتے ہو میں عیسائی ہوں، میرا تمہارے سے بحث ہی ختم ہوگی، کیونکہ آپ عیسائی ہیں، لکم دینکم ولی دین، آپ اپنا دین فالو کریں، ہم اپنا کریں گے. ہاں دعوت و تبلیغ تمہیں ضرور کریں گے، لیکن آپ اپنا دین فالو کریں، جو مرضی آپ کا دین ہے. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہو کہ میں پاکستان کا رہنے والا ہوں، تو پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے پریمبل سیکشن میں کہ سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ، حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، پہلی بات. دوسری چیز پریمبل سیکشن ہی کہتا ہے کہ آل آف دیز رولز ول بی بیسڈ اپون قرآن اینڈ سنہ، اور اس ملک میں کوئی لا ایسا نہیں ہو سکتا جو کہ ریپگننٹ ٹو قرآن اینڈ سنہ ہو، جو قرآن اور سنہ کے خلاف ہو. کوئی ایسا قانون سازی یہاں نہیں ہو سکتی. وہ اور بات ہے کہ ہو رہی ہو تو وہ ایک علیحدہ بحث اور علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن کم از کم آئین یہ کہتا ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. تو پہلے تو ہمارا آئین جو ہے وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ حاکمیت سوورنٹی اللہ تعالیٰ کی. دوسری بات یہ کہ کوئی بھی قانون اس ملک میں قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو سکتا. تیسری بات یہ کہ اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تو پھر تو آپ کو واقعی میں اللہ کا جو حکم آئے آپ کو چاہیے آپ کہیں سمعنا و اطعنا. آپ یہ ضرور پتہ کروا لیں کہ کیا واقعی میں یہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے، کیا واقعی میں یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یا نہیں ہے. اگر تو ہے سر آنکھوں پر، اور اگر نہیں ہے تو آپ کو فالو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہاں پہ جو LGBT والا قانون پاس کرنے کی کوشش کی گئی، اور بھی بہت ساری چیزیں آتی رہتی ہیں، تو اس کے خلاف جب یہ لبرل طبقہ کھڑا ہوتا ہے نا تو ہم نے کہتے ہیں کہ کیا آپ مسلمان ہیں پہلے. کیونکہ نا میں خواہ مخواہ کی بحث نہیں کرنا چاہتا. اگر آپ کہتے ہو کہ میں مسلمان ہوں، میں بالکل مانوں گا، میں آپ کو جج نہیں کروں گا کہ آپ نہیں اندر سے تم کچھ اور ہو، تم منافق ہو، میں نہیں کہوں گا. لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ مسلمان ہونے کے ناطے جب اللہ رب العزت قرآن مجید میں یہ کہہ رہے ہیں کہ قوم لوط پر یہ عذاب آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو ہم جنس پرستی کرتے ہیں اور یہ وہ کرتے ہیں، چاہے وہ کنسنٹ سے کریں یا جیسے بھی کریں. تو پھر آپ کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ چیز جائز ہے کیونکہ امریکہ میں اور انگلینڈ میں بالکل نارمل ہو چکی ہے. آپ کا یہ کہنا بنتا ہی نہیں ہے. بلکہ اللہ سے ڈرو کیونکہ تم شرک والی لائن کے اوپر چل رہے ہو اس وقت. ایک اللہ کا حکم کلیئر کٹ ہے، واضح ہے، کوئی اس میں شک نہیں. کسی بھی مکتبہ فکر کے عالم کو بلا لو، میں یہ نہیں کہتا کہ کسی خاص مکتبہ فکر، کسی بھی مکتبہ فکر کے عالم کو بلاؤ، اس سے پوچھو یہ کیا بات ہو رہی ہے، وہ آپ کو یہی کہے گا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کے خلاف بات ہے. لیکن پھر بھی آپ تلے ہوئے ہو، اس کا مطلب ہے دین آپ کی پرائرٹی نہیں ہے. آپ سمپلی ویسٹ کو فالو کرنا چاہتے ہو، وہ آپ کے کلونیل ماسٹرز ہیں، آپ ان کے غلام ہو، اور آپ اسی سوچ میں لگے ہوئے ہو کہ جو چیز ویسٹ سے آ رہی ہے وہ بہترین ہے، چاہے وہ شریعت کے خلاف ہو، جیسی مرضی ہو، ہم نے اس کو قبول کر لینا آنکھیں بند کر کے. نہ آپ تیتر بننا چاہتے ہیں، نہ آپ بٹیر بننا چاہتے ہیں، بیچ کی چیز آپ بنے ہوئے ہیں. تو یہ ہمارا مسئلہ ان کے ساتھ ہے. اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں کیا کہتے ہیں، یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، اللہ رب العزت کا فتویٰ قرآن مجید میں ہے کہ جو پھر اس کتاب کے علاوہ فیصلہ کرے گا، اولئک هم الکافرون، اولئک هم الفاسقون، اولئک هم الظالمون. 3 القاب سے اللہ تعالیٰ نے پکارا ایسے لوگوں کو جو اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر فیصلے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی تو وہ لوگ ہیں، اولئک هم الکافرون، یہی تو کافر ہوتے ہیں. اور کافر کس کو بولتے ہیں؟ یہی تو وہ لوگ ہیں جو فاسق ہوتے ہیں، گناہگار ہوتے ہیں، اور یہی تو لوگ ہیں جو ظلم کر رہے ہیں.
ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم ہوتا ہے جب جس چیز کی جو جگہ بنتی ہے نا اس کو اس سے ہٹا دیا جائے تو یہ ظلم ہوتا ہے. یعنی بیسک لغوی معنی ظلم کا یہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو جو رسپیکٹ جو اتھارٹی ڈیو تھی آپ نے نعوذ باللہ اللہ سے اٹھا کے کسی اور کو جو ہے نا دے دیا. اللہ کی اتھارٹی کسی اور کو ہینڈ اوور کر دیا آپ نے, یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اور اللہ تعالیٰ شرک کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان الشرک لظلم عظیم. سب سے بڑا جو ظلم ہو رہا ہے وہ اس کائنات میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ شرک ہو رہا ہے کہ جو اللہ کا حق بنتا تھا وہ اللہ کو نہیں دیا جا رہا. تو اللہ پھر پوچھے گا آپ سے قیامت والے دن کہ بھئی تیری کیوں اتنی مت ماری ہوئی تھی کہ تو سارے کام چھوڑ کر کہتا تو اپنے آپ کو تو مسلمان تھا, کہتا تو یہ تھا کہ تو اللہ کا ماننے والا ہے, لیکن جب تو عمل کی باری آتی تھی تو وہاں پہ ڈنڈی مار دیتا تھا. اب آپ آ جائیں جی فائنلی ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کی طرف آئیں. ہمارا جو ماڈرن ایجوکیشن سسٹم ہے یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ کلونیلزم کی باقیات میں سے, جہاں پہ جان بوجھ کر جب گورا یہاں پہ آیا ہے تو اس نے مدارس کے سسٹم کو سائڈ پہ کیا اور اسکولنگ سسٹم ایک نیا دیا. مدارس والوں کو کہا کہ جی جس نے اللہ اللہ کرنا ہے وہ جا کے اپنے مدرسے میں کر لے, مسجد میں کر لے, اور جس نے ہمارے نظام پہ آنا ہے جو ایک سیکولر ایجوکیشن کا نظام ہے وہ اس طرف آ جائے, اس کو ہم سائنس پڑھائیں گے, کیمسٹری پڑھائیں گے, فزکس بایولوجی پڑھائیں گے, وہ یہاں پہ آ جائے. تو لوگوں نے کہا لیکن پھر بھی اسلامیات, انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے اسلامیات چھوٹا سا ایک مضمون آپ کو دے دیتے ہیں لیکن یہ کوئی اتنا اہم مضمون نہیں ہے. تو ہمارے ہاں آج اگر آپ دیکھیں جائزہ لیں ذرا تو اسلامک اسٹڈیز اور پاک اسٹڈیز سب سے یتیم اور مسکین سبجیکٹس ہیں. یہ دو سبجیکٹس ہیں جو 50 نمبر کے ہیں, اس میں اگر آپ فیل بھی ہو جائیں تو کوئی اتنی بڑی ٹینشن نہیں ہے. کلاس 1 سے لے کے کلاس 10 تک اسلامک اسٹڈیز بڑا ایک مسکین سا سبجیکٹ ہے, پتلی سی کتاب ہوتی ہے. باقی امپورٹنٹ سبجیکٹ جو ہیں وہ انگلش اور میتھمیٹکس اور سائنسز وغیرہ, جغرافی, ہسٹری, یہ امپورٹنٹ ہیں. تو یہ آپ پڑھتے پڑھتے اس میں نمبر پورے ہیں. اگر آپ اسلامک اسٹڈیز فیل بھی کر جائیں تو اگلی کلاس میں آپ کی پروموشن ہو جائے گی. لیکن اللہ معاف کرے خدا نخواستہ میتھس میں فیل ہو جائیں تو آپ اگلی کلاس میں نہیں جا سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اسلامک اسٹڈیز اور پاک اسٹڈیز کو ویسے ہی لو پرائرٹی پہ رکھا ہے. پاک اسٹڈیز کا ویسے آپس کی بات ہے نام بدل دینا چاہیے. پاک اسٹڈیز کا نام رکھ دینا چاہیے دا ڈاؤن فال آف دا مغل امپائر, کیونکہ اس میں یا پھر اس کا نام بدل کے رکھ دیں تم ذلیل کیسے ہوئے. میں چاہوں گا کہ جو لوگ اگر سن رہے ہیں, کوئی ہمارے آن لائن سن رہے ہوں گے, تو وہ پاک اسٹڈیز کی جو ہے نا کتاب کا نام بدل دیں, پاک اسٹڈیز کے بجائے تمہاری ضلالت کی ابتدا کا نام رکھ دیں اس کا, اور یہ مارکیٹ میں چھاپے, کیونکہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم کیسے ذلیل ہوئے, تم بڑے زبردست ہوا کرتے تھے. اور ہماری پوری مغل امپائر کے اندر جو گریٹ ہے وہ کون ہے؟ ہو دا گریٹ؟ اکبر دا گریٹ. اکبر وہ ہے جس نے دین الہی جو ہے فارم کیا تھا. یعنی اگر کوئی آپ کہے نا کہ جو سب سے زیادہ بغاوت پہ تلا ہوا تھا وہ اکبر ہی تھا, اور وہ ہمیں اکبر دا گریٹ پڑھایا جاتا ہے کہ تم بھی اگر بننا ہی ہے, ویسے تو پوری مغل امپائر کا ہی ڈاؤن فال ہے, لیکن ویسے اگر کوئی بننا ہی ہے تو چلو اکبر دا گریٹ کو ایمولیٹ کر لو. خود تو بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں. اس قسم کا رویہ رکھ لو اپنا. تو اصل میں جو ان کا مشن تھا نا وہ کیمپین یہی تھا کہ مسلمانوں کو ہم نے تھوڑا سا واٹر ڈاؤن کروانا ہے, ان کو اپنے دین سے 2 اسٹیپ نیچے لے کے آنا ہے. کیسے لے کے آئیں ان کو؟ تو طریقہ واردات بلکہ یہی ہے کہ ایک ایسا ایجوکیشن سسٹم دو جہاں پہ اسلام کی کوئی ایسا امپورٹنس نہ ہو, نہ اسلام کی ہو, نہ تمہیں اپنی آئیڈینٹی کا پتا ہو کہ تم خود کون ہو. یہ اور بات ہے کہ اگر پڑھانا چاہتے تو بہت کچھ اور بھی پڑھایا جا سکتا تھا ہمارے ہیروز کے اعتبار سے جن کو ہم ایمولیٹ کرتے ہیں, اسٹارٹنگ فرام دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ ہماری ہسٹری تو وہاں تک جاتی ہے. خالد بن ولید پڑھائے جا سکتے تھے, سلطان محمد فاتح پڑھائے جا سکتے تھے, صلاح الدین ایوبی پڑھائے جا سکتے تھے, ٹیپو سلطان پڑھائے جا سکتے تھے. یعنی پڑھانے کو تو بہت سے لوگ ہیں جو ہمارے ٹریڈیشن, ہمارے کلچر, ہمارے ریلیجن کا حصہ ہیں, تاکہ ہمیں پتہ چلتا کہ ہم کون تھے, اور ان کی لیگیسیز وہ ہیں جن کو ہم کنٹینیو کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہمارا جو ماڈرن ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے اندر انہوں نے کیا کیا, جان بوجھ کر آہستہ آہستہ یا تو اللہ تعالیٰ کو مائنس کرنے کی کوشش کی, یا پھر یہ کہا کہ اگر اس میں آپ فیل بھی ہو جائیں تو کوئی اتنی بڑی امپورٹنٹ بات نہیں ہے. تو یہ پورا سسٹم ہے. اور پھر اس میں سے وہ ایتھکس اور تربیہ کا ایسپیکٹ تو ویسے نکل گیا. آپ لوگ سب اس بات کی گواہی دیں گے کہ ایک زمانے میں کہا جاتا تھا تعلیم و تربیت. تو تربیت نامی چیز تو اس وقت اسکول کلیم بھی نہیں کرتے کہ ہم کر رہے ہیں. آپ کسی بھی اسکول کے ہیڈ سے جا کے پوچھیں کہ جی آپ بچوں کی تربیت کر رہے ہیں, کہتے نہیں ہم تو تعلیم دے رہے ہیں. کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ انگلش پڑھا رہے ہیں, ان کو اردو پڑھا رہے ہیں, کیمسٹری فزکس پڑھا رہے ہیں. بلکہ میں آرگیو کروں گا کہ شاید ہم تعلیم بھی نہیں دے رہے. آپ کہیں گے نہیں آپ ایکسٹریمسٹ ہو رہے ہیں, یہ تو بہت ہی ایکسٹریم بات کہہ دی کہ تعلیم بھی نہیں دے رہے. میں کہوں گا اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ کیا عجیب معاملہ ہے, یہ کیا عجیب ماجرا ہے کہ وہ بچہ جو ایک اسکول جاتا ہے جہاں پہ وہ میٹرک کر رہا ہے یا او لیولس کر رہا ہے,
اور فیسیں دے رہا ہے وہ 20,000 25,000 روپے مہینے کا, اس کے باوجود وہ گھر آ کے کدھر جاتا ہے؟ اکیڈمی. اس کا مطلب ہے تعلیم بھی نہیں دے رہے. یہ کیا عجیب بات ہے, آپ پیسے کس چیز کے دے رہے ہیں؟ پھر جو والدین بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں کس کے پیسے دے رہے ہیں؟ 25,000 روپیہ مہینے کا آپ دے رہے ہیں اس کی فزکس کیمسٹری بایولوجی کے لیے, تو وہ تو بچہ اگر اس میں بھی فزکس نہیں پڑھ رہا تو پھر بعد میں اکیڈمی جا کے اور ٹیوشن پڑھ رہا ہے تاکہ اس کو فزکس صحیح سے سمجھ میں آئے. اس کا مطلب ہے کلاس میں فزکس بھی نہیں پڑھا رہے, کیونکہ فزکس اکیڈمی میں سمجھ میں آتی ہے, کلاس میں تو سمجھ میں ہی نہیں آتی. تو اب تو یہ بزنس ہے, سمپل بات ہے, بزنس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور ہم بھیجے جا رہے ہیں بچوں کو وہاں پہ. تو دیر از اے میجر اوور ہالنگ دیٹ نیڈس ٹو بی ڈن. تو ایک تو تربیہ کا پہلو ویسے نکل گیا. رہی بات یہ کہ ہمیں چاہیے یہ تھا کہ بچوں کو اللہ سے جوڑتے وہاں پہ, کہ بیٹا جو کچھ بھی ہے, کیمسٹری کو آپ اللہ سے جوڑ سکتے ہیں, فزکس کو آپ اللہ سے جوڑ سکتے ہیں, بایولوجی کو آپ اللہ سے جوڑ سکتے ہیں, پاک اسٹڈیز کو آپ اللہ سے جوڑ سکتے ہیں, حتیٰ کہ انگلش کو بھی آپ اللہ سے جوڑ سکتے ہیں, اردو کو بھی آپ اللہ سے, ہر سبجیکٹ میں اللہ تعالیٰ کا تذکرہ اور ذکر ہو سکتا ہے, جو کہ ہولسٹک پرسیپشن تھا. کیونکہ آپ اپنی ریئلٹی کو اگنور نہیں کر سکتے. ہم اللہ کے بندے ہیں, ہم نے اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے. ہماری نظر, ایک مسلمان کی نظر دنیا اور آخرت دونوں پر ہوتی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ہم یہ نہیں کرتے کہ جی اپنی آنکھیں بالکل ایک چیز کو بالکل ہی سائڈ لائن کر دیں, کہ جی اللہ تعالیٰ کو بھی سائڈ پہ کر دیا, آخرت کو بھی سائڈ پہ کر دیا, بس دنیا 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 مٹیریلسٹک چیزوں کی طرف فوکس کر رہے ہیں. یہ طریقہ واردات نہیں تھا, یہ ایسا کام نہیں تھا کہ بس یہ کرنا ہے ہم نے. اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایتھکس کا ڈاؤن فال ہے نا, کہ ایتھکس ہمارے کریکولم سے نکل گئی ہے, اخلاقی تربیت نکل گئی ہے. اس کے بارے میں ہائم جنوٹ ایک ہولوکاسٹ سروائیور ہیں, ایجوکیشن کے ایک ماہر ایجوکیشن ہے, تھے یہودی جو کہ ناٹسی کانسنٹریشن کیمپ سے فرار ہوئے, امریکہ چلے گئے, نیو یارک جا کے سیٹل ہو گئے, وہاں جا کے ایجوکیشن سیکٹر میں تقریباً انہوں نے کوئی 40-45 سال لگائے, اور پھر کچھ کتابیں وغیرہ بھی لکھی ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں. تو کچھ ان کی کتابیں ہیں, کچھ ایک اور ہیں بڑے اچھے آتھر ہیں, جان ٹیلر گاٹو کے نام سے, جن کی کتاب ہے ڈمنگ اس ڈاؤن, اور دوسری کتاب ہے ان کی ویپنز آف میس انسٹرکشن. اس میں وہ یہ اسکولنگ سسٹم کے ساتھ دو ہاتھ کرتے ہیں کہ بھئی آپ کو بتاتے ہیں اس میں مسائل کیا چل رہے ہیں. اور یہ کوئی مفتی علامہ نہیں ہے, یہ ان کے آتھر سے جو کہہ رہے ہیں. ہائم جنوٹ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی آئی ہیو لاسٹ مائی فیتھ ان دی ایجوکیشن سسٹم. وائی؟ وہ کہتے ہیں جب میں ناٹسی کانسنٹریشن کیمپ میں تھا تو میں نے دیکھا 4 اسٹار جنرل, ہائیلی کوالیفائڈ ڈاکٹرز, ٹرینڈ نرسز اور بڑے پڑھے لکھے انجینئرز, انہوں نے مل کر 6 ملین جوز کو قتل کیا تھرو فائرنگ اسکواڈ, لیتھل انجیکشن, گیس چیمبرز. تو کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ یہ پڑھے لکھے لوگوں نے 6 ملین لوگوں کا, 60 لاکھ بندے کا براڈ ڈے لائٹ میں قتل کیا ہے. تو اگر آپ ان کو پڑھا لکھا کہتے ہو تو مجھے نہیں پتا کہ جاہل کون ہوتا ہے, کہ جس کو یہ نہیں پتا کہ انسانی جان, یعنی نرسز جو ہیں وہ لیتھل انجیکشن لگا لی ہیں, ٹرینڈ نرسز ہیں, ڈاکٹر اس میں انوالو ہو رہے ہیں, گیس چیمبر کا فارمولا بتا رہے ہیں کون سا کیمیکل آپ نے ڈالنا ہے کہ لوگ اس میں جو ہے نا اس طرح تڑپ کے مرے. اور 4 اسٹار جنرلز اور ان کے سولجر جو ہیں وہ فائرنگ اسکواڈ کے جو ہے نا آرڈر دے رہے ہیں کہ فائر کرے, تو وہاں پہ سب کچھ ہو رہا ہے. کہتے ہیں یہ انسانیت مر گئی ہے. تو اس نے کہا اگر آپ کا ایجوکیشن سسٹم آپ کے بچے کو انسان نہیں بنا سکتا تو میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے ایجوکیشن سسٹم پہ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہائم جنوٹ کہہ رہا ہے, جو خود ایجوکیشن کے اندر رہا تقریباً 40-42 سال. وہ کہتا ہے میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے ایجوکیشن سسٹم پہ جو آپ کے بچے کو جو ہے نا وہ انسان کا بچہ نہیں بنا سکتا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا کرائٹیریا اور ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے تھی کہ وہ ہمارے بچوں کو مسلمان تو بنائے کم از کم. باقی میں کہتا ہوں ان کو سائنسدان بناؤ, ان کو ڈاکٹر بناؤ, ان کو وزیر اعظم پاکستان بنا دو, ان کو جو مرضی بنا دو میری طرف سے, لیکن سب سے پہلے ان کو مسلمان تو بناؤ. کیونکہ ہمارا مقصد کیا تھا؟ سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا. کوئی مقصد نہیں ہے تمہارا سوائے اس کے کہ تم اپنے رب کی بندگی کرو. تو اس کے علاوہ تم جو مرضی کرتے رہو, اللہ کی بندگی تم نے نہیں کی تو تم دنیا میں فیل ہو گئے ود اے کیپٹل ایف. فیل ہو گئے آپ, اور پھر دنیا میں شاید تم 4 پیسے دھکے لگا کے کما لو, لیکن اگلے جہان میں تمہارا کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے اب وقت آ گیا ہے مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز کہ ہم لوگ ذرا تھوڑا سا غور کریں. ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے مسائل اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن میں آپ کو گزارش یہ کروں گا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی آپ اب اسکولوں کو کہیں آگ لگا دو. نہیں, ہم نے اپنی آواز ان تک پہنچانی ہے اور ان کو بتانا ہے یار یہ مسئلے ہیں, ہمارے بچوں کو مسلمان بناؤ. ٹھیک ہے, پڑھاؤ, کیمسٹری پڑھاؤ, فزکس پڑھاؤ. ہمارے اسلامک گولڈن ایج کے اندر کتنے سائنسدان پیدا ہوئے ہیں, لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ دین سے بھاگے ہوئے تھے, دین سے فرار ہو رہے تھے. ایسی بات نہیں ہے.
تو ہم نے اپنے بچوں کو سب سے پہلے جو اصل ویلیوز ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، اس کے بعد جو پڑھانا ہے پڑھائیں ان کو انشاءاللہ. اور اگر اسکول نہیں پڑھا رہا تو پھر یہ ذمہ داری میرے اور آپ کے اوپر بنتی ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر کم از کم اپنے بچوں کو اللہ کا دین پڑھائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروائیں، سیرت پڑھوائیں، اور پیار محبت سے یہ سارے کام کریں انشاءاللہ. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھروں کو دین کا گہوارہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو اور ہمارے گھروں کو ہم لوگ قرآن کے نور سے بھر سکیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.